بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ کتاب ارشاد الملوک ہے جس کا تعلیم میں کئی مرتبہ تذکرہ آیا ہے، اور اس میں شروع میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی زمانے کی کوئی تحریر ہے مختصر، جس میں تصوف کے بارے میں خلاصہ بتایا گیا ہے کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے، اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں۔ پہلے اس مکتوب کو میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد اس سے متعلق جو مزید باتیں ہوں گی اس پر انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس پر کام کیا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ قطب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے اس دیباچہ اور تمہید کے آخری حصے کے مناسب خود قطب عالم کی ایک تحریر، جس میں علم تصوف کی تعریف، اس کی حقیقت اور اخلاق صوفیہ کی اجمالی فہرست خود حضرت قدس سرہ کے دست مبارک کی لکھی ہوئی تذکرۃ الرشید جلد ثانی میں درج ہے، جو اس جگہ کے بہت مناسب ہے، اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ بھی فرمایا ہے، جس کو اس جگہ بعینہ ہی نقل کرتا ہوں۔ مولانا تذکرۃ الرشید میں تحریر فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے حضرت صاحبزادے حکیم مولانا مسعود احمد کے پاس ایک پرچہ میری نظر پڑا جو طریقت کی ماہیت کے متعلق حضرت قدس سرہ کے دست مبارک کا لکھا ہوا تھا، جس کو اوائل عمر میں خدا جانے کس ضرورت کے وقت قلم بند فرمایا تھا۔ اس کو ہدایت ناظرین کرتا ہوں۔ تو یہ اصل میں یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی میں تحریر ہے، اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ وہ میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ وضاحت بھی کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے: صوفیہ کا علم نام ہے ظاہر و باطن علم دین اور قوت یقین کا، اور یہی اعلیٰ علم ہے۔ یہ بنیادی چیز آ گئی کہ تصوف میں کیا ہوتا ہے، تصوف میں کیا سکھایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے متعلق اور باتیں ہیں، اس کو پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن یہاں تو صرف جو اصل ضروری بات اس بات کو، اس خط کو سمجھنے، تحریر کو سمجھنے کے متعلق ہے، اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ظاہر اور باطن، جو دین کا علم جس کا ظاہر سے تعلق ہے اور باطن سے تعلق ہے، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان نماز ہے، ظاہر سے تعلق ہے، زکوٰۃ ہے، ظاہر سے تعلق ہے، ایک بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، حج ہے۔ ظاہر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے اعمال ہیں، نماز جس طرح مالی عبادت، بدنی عبادت، یہ سب چیزیں ہیں، یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہری اعمال میں صرف بہت سی مرتبہ ہم لوگوں کا خیال ایک حد تک محدود رہ جاتا ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور مسجد، حالانکہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت زیادہ عموم ہے، اور یہ فقہ کی کتابیں جو مفصل جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں اس کے بہت سے ابواب ہیں۔ انسان صرف اس ابواب پہ جو عنوانات ہیں اس پر نظر ڈالے تو اندازہ ہوگا کہ شریعت کے ظاہری احکام کے تعلق کہاں کہاں جاتا ہے۔ انسان تجارت کرتا ہے، وہاں پر بھی انسان لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، وہاں پر بھی اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ جو انسان یعنی پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، گھر میں بچوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، والدین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یہ تمام کے تمام شریعت کے ظاہری احکام سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ اچھا فلانے کے ساتھ کیسا کرنا ہے، والدین کے کیا حقوق بنتے ہیں، بیوی کے کیا حقوق بنتے ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا ہیں، رشتہ داروں کے کیا ہیں۔ یہ تو اس فہرست میں ہم چلے جائیں۔ انسان تجارت کرتا ہے تو کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، انسان کھاتا ہے تو کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ تمام چیزیں جو ظاہری علوم سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے بغیر انسان کبھی بھی تصوف میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ ظاہری چیزیں انسان کی درست نہ ہو جائیں۔ تو ظاہر بھی درست کرنا ہے اور باطن کا علم بھی ہونا چاہیے۔ باطن کا علم وہی جس کا قرآن میں بار بار ذکر آیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ ظاہری گناہ، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ تصوف کیا ہے، اس کا یعنی صرف باطن کا نام ہے۔ بعضوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شریعت کیا ہے، اسلام تو صرف ظاہری احکام پر عمل کا نام ہے۔
تو ظاہری احکام میں بھی ہم اس کو محدود کر لیتے ہیں، مسجد سے متعلق جو نمازیں ہیں بس اسی حد تک تسبیحات ہے اور ذکر ہے اور تلاوت ہے، حالانکہ شریعت کے ظاہر کا میدان بھی بہت پھیلا ہوا ہے اور اس کا باطن بھی ہے جس کو بہت سے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کا صاف صاف ذکر آیا ہے۔ ظاہری گناہوں کو چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ صبر کا حکم دیا، اس کا تعلق قلب سے ہے۔ وعباد الرحمن، عبدیت والی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے۔ تمام چیزیں اگر دیکھیں قرآن و حدیث کے نصوص وغیرہ، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ یہ باطن سے تعلق ہے۔ تو دیکھا جائے قرآن و حدیث، یہ تو صرف مثال دے رہا تھا، ورنہ دیکھا جائے تو قرآن و حدیث میں ظاہر کے متعلق جس طرح احکام ہیں، باطن کے متعلق بھی احکام ہیں، اور اس کی انشاءاللہ مزید ہم بات کریں گے۔ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا علم نام ہے، ظاہر و باطن علم دین اور قوت یقین کا، اور قوت یقین کا کہ انسان کو یقین کامل ہو۔ ایمان جو ہے ایک تو ہوتا ہے کہ ایک سرسری درجے میں ایمان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پوری طرح یقین کے ساتھ، یقین کامل کے درجے میں ایمان۔ جتنا اس میں یقین پختہ ہوگا اتنا انسان کا ایمان، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، توکل، یہ سب چیزیں پختہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، توکل تو ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہماری محنت کیا، نتیجہ تو اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے، پھر بھی ہماری نظر اسباب پہ ہوتی ہے۔ اب اسباب پہ زیادہ نظر ہے تو اللہ تعالیٰ سے نظر کم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ پر زیادہ نظر ہے، اسباب پہ نظر کم ہوتی چلی جائے گی۔ بعضوں کی نظر اسباب پہ صرف اس درجے پہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آگے جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کا حکم دیا اس لیے ہم کر رہے ہیں، بس اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر اللہ پر اتنا اس طرح تم لوگ توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، جیسے حق کا توکل کا جو حق ہے اس طرح اگر تم توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح روزی دے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ لرزقکم کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں۔ صبح نکلتے ہیں گھونسلوں سے تو کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ان کے پاس کوئی جمع کیا ہوا ذخیرہ ہے۔ بعض جانور تو وہ بھی ہیں جو ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ جمع کر لیتے ہیں، اور سوراخ وغیرہ میں رہنے والے اچھا کچھ اٹھا کے لے گئے اپنے پاس رکھ لیے۔ پرندوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں بس، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا، صبح جاتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، تروح بطانا، واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس مقام تک پہنچنا بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ جو پہنچے ہیں ان کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ شروع میں مشقتوں سے، تکلیفوں سے گزرنے کے بعد انسان اس مقام تک پہنچتا ہے۔ ہمارے لیے بس یعنی ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ان حضرات کے واقعات ہمارے لیے ایک سبق ہیں، اور وہ بھی ایک درجہ ہے کمال کا جو انسان کو پتہ ہو کہ اچھا وہ بھی ہے، لیکن بہرحال ہم اسباب میں گھرے رہتے ہیں۔ اتنا کم از کم اپنی سوچ کو درست کر لیں کہ یہ اسباب ہی ہیں، اصل مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہیں، اور دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسباب میں بھی قوت ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ چیزیں کم از کم انسان اپنے آپ کو یاد دلاتا رہے۔ بہرحال ان سب چیزوں کا تعلق وہی ہے، یقین اور ایمان کی قوت۔ آگے فرماتے ہیں صوفیہ کی حالت اخلاق کا سنوارنا اور ہمیشہ خدا کی طرف لو لگایا رکھنا ہے۔ دو بنیادی چیزیں بتا دیں کہ ایک شخص اگر تصوف کا داخل ہونا چاہتا ہے اور اس کی اگر حالت دیکھو تو دو بنیادی چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر تصوف کے ماننے والے کے اندر دو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، ان کے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اخلاق ان کے اچھے ہو جائیں، اور اچھے اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں، اخلاق کو سنوارنا، اور اس پر بھی انشاءاللہ موقع ملا تو بات کریں گے۔ اور دوسری چیز، ہمیشہ خدا کی طرف لو لگائے رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا۔ تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، ظاہر میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہترین اخلاق سے پیش آنا، یہ بنیادی جس کو کہتے ہیں حقیقی معنی میں تصوف اور ایک صوفی کی حالت ہونی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں تصوف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین ہونا اور اپنے ارادے کا چھن جانا، اور بندے کا اللہ تعالیٰ کی رضا میں بالکلیہ مصروف ہو جانا ہے۔ تصوف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاق حلم ہے، عفو ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا،
اچھا بالکل ہی پردہ پوشی کر دینا، کسی نے غلطی کی بالکل اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جس طرح عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہمارے لیے، وہ اخلاق جو انسان کے مناسب ہیں، وہ چیزیں ہمیں بھی جس طرح اللہ ہمارے ساتھ معاملہ، بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ہمیں عام مخلوقات کے ساتھ، تمام کے ساتھ یہی معاملہ کرنا، اللہ کے اخلاق سے مزین ہونا اور اپنے ارادے کا چن جانا۔ میں یہ چاہ رہا تھا، ایک ہوتا ہے تجویز، مجھے یہ کرنا ہے، میں نے یہ طے کیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ انسان کی تجویز کہلاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے تفویض، کہ یا اللہ میں چاہتا تو ہوں کہ ایسا ہو جائے، لیکن یا اللہ جو تیری مرضی ہو، میں یہ اسباب اختیار کر لیتا ہوں، اس میں خیر ہے تو اس میں اس کا نتیجہ ظاہر فرما دے، اگر خیر نہیں ہے تو میرا رخ اس سے پھیر دے۔ تفویض اللہ کے سپرد کر دیا۔ ظاہری اسباب میں ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے طے نہیں کر دیا کہ ہمیں یہی چاہیے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم یہاں جانا چاہ رہے ہیں تو بس یا اللہ بس مجھے وہاں پہنچا دیں، یا اللہ اگر خیر ہے تو میں چلا جاؤں، نہیں ہے تو میرا ذہن وہاں سے پھیر دے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تجویز ہونا، اپنے لیے طے کر لینا کہ یہ چیز مجھے کرنی ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، اب نہیں ملی تو پریشان ہوتا ہے انسان۔ تفویض، یا اللہ خیر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں کوئی اسباب پیدا کر دے کہ میں نہ کروں وہ کام، بس یا اللہ جو اس میں تیری خوشی اس میں میری خوشی، اس کو کہتے ہیں تفویض، اللہ کے سپرد کر دینا کام کو۔ تو کہتے ہیں کہ تصوف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین ہونا اور اپنے ارادے کا چن جانا، اور بندے کا اللہ تعالیٰ کی رضا میں بالکلیہ مصروف ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں بالکلیہ مصروف ہو جانا، کہ بس اللہ کو یہ پسند ہے یہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش آیا بس ٹھیک ہے میں اسی کو قبول کرتا ہوں۔ صوفیہ کے اخلاق وہی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے، حسب فرمان خداوند تعالی، بے شک تم بڑے خلق پر پیدا کیے گئے ہو، نیز وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم جو آیت ہے، اور نیز جو کچھ حدیث میں آیا ہے اس پر عمل اخلاق صوفیہ میں داخل ہے۔ صوفیہ کے اخلاق کی تفصیل اس طرح ہے، صوفیہ کے اخلاق کی تفصیل سے کہ اب گویا تصوف میں بنیادی چیز جو ہے وہ اخلاق ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق بھی، اس کا مفہوم بھی، اگرچہ بعد میں پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، بہرحال اس کا مفہوم واضح ہو جائے کہ اخلاق کیا ہے، خلق کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے خلق، جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، مشہور روایت، مشہور دعا ہے، اے اللہ تو نے میرے ظاہری خلقت کو، ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا، کہ انسان بنایا اور انسان میں کامل بنایا، تو یا اللہ تو نے میری ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا، خلقی، یہ خلق کا تعلق ظاہر سے ہے، فحسن خلقی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ تو اخلاق جو ہے، اخلاق کا تعلق اصل قلب سے اور دل سے ہے، کہ انسان کے دل میں عبدیت ہو، تواضع ہو، اور اس کے خلاف اگر صفت تکبر وغیرہ اس سے انسان بچے، تو اخلاق اصل کے لحاظ سے وہ دل ہے، دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کا ظہور جو ہوتا ہے وہ باہر انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم ظاہر کے لحاظ سے کوئی کسی کے ساتھ کوئی برے انداز سے پیش آتے ہیں، کہتے ہیں بد اخلاقی ہے۔ یہ بد اخلاقی کا مطلب چونکہ دل ایسا تھا اس وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے، تو وہ بد اخلاقی کا ظہور ہے جو انسان کی زبان سے یا انسان کے کسی عضو سے، ظاہر سے ہو رہا ہے، اصل تو دل تھا۔ اسی لیے کبھی کبھی اس کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ اخلاق دل ہے یا ظاہر ہے۔ ظاہر میں اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ اخلاق ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ کیوں؟ اصل کے لحاظ سے یہ بد اخلاقی نہیں، بد اخلاقی کی علامت ہے یہ۔ دل گندا تھا تو اس لیے زبان سے ایسے گندے الفاظ نکلے، دل میں چونکہ عداوت تھی تو اس وجہ سے عداوت ظاہر ہوئی، دل میں حسد کی بیماری تھی تو اچھا اس کا ظہور ہوا ہے، ورنہ تو وہ اخلاق تو چھپے ہوئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اصل کے لحاظ سے حسن اخلاق، بد اخلاق، اس کا تعلق جو ہے وہ قلب سے ہے، لیکن ظہور ہوتا ہے ظاہر سے۔ ہم حسن اخلاق سمجھ لیتے ہیں بس اس کو کہ اچھا کسی کے ساتھ اچھی طرح مسکرا کر بات کر لی، بہت اچھی طرح پیش آ گئے، کسی کو اچھا ہم تکلیف دینے سے بچ گئے، وہ اس کا ظاہر ہے، اور وہ بھی اچھی چیز ہے، ظاہر ہے وہ اچھی چیز ہے۔ اور وہ پیدا کب ہوتا ہے؟ وہ پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اخلاق اور اصل اخلاق خلق جو ہے وہ اچھے ہوں، دل کی حالت اچھی ہوگی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم ظاہر میں بہت اچھے بنیں گے، کسی نے تھوڑا ہماری مرضی کے خلاف کچھ کہہ دیا تو بس معاملہ بدل گیا، اس لیے کہ ابھی تک موقع ہی نہیں ملا تھا کہ ہمیں غصے کا اظہار بھی ہو، اس لیے کہ لوگ ہمارا احترام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ خیال رکھ رہے ہیں، ہم بھی خیال رکھ رہے ہیں، اتنا تو ہر انسان کر لیتا ہے، اکثر انسان کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات آ گئی، جہاں کسی نے گالی دے دی، انبیاء علیہ السلام کچھ نہیں کر رہے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں چاہ رہے تھے، یا قوم سے کہہ رہے ہیں کہ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ دوزخ سے بچ جاؤ، یہ کلمہ پڑھ لو، بس یہ کلمہ پڑھ لو۔ کون کہ بعض انبیاء کو کہا گیا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ،
انا لنظنک من الکاذبین، ہم تو سمجھتے ہیں آپ کی عقل خراب ہو گیا، آپ بیوقوف ہو گئے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میری قوم، ما لیس بصفاحۃ، کوئی غصے کا اظہار نہیں تھا، لیس بصفاحۃ۔ قرآن نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ بڑے بڑے حضرات جنہوں نے یہ بڑے بڑے کام کیے، جب قوم کہتی تھی تم جھوٹے ہو، تم ایسے ہو، نہیں میری قوم، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے میں پہنچا رہا ہوں۔ غصے کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، گزشتہ انبیاء کے واقعات دیکھیں، یہ یہی بتا رہا ہے۔ تو جب انسان کے اوپر اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے اور یا کوئی غصہ دلانے والی کوئی چیز پیش آتی ہے، تب ظہور ہوتا ہے حقیقی معنی میں حسن اخلاق کا۔ مجھے کوئی چیز چاہیے تھی، وہ مجھے مل گئی تو ٹھیک ہے، میں خوش ہوں، لیکن جب کوئی چیز نہیں چاہیے تھی تب دیکھنا ہے کہ میں خوش ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ اصل چیز انسان کے امتحان تو اس وقت ہوتا ہے، عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، مشہور ہے عربی کی کہاوت کہ جس وقت انسان کے امتحان ہوتا ہے تب اس کی عزت یا توہین کا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھا وہ کس درجے میں اور کہاں تھا۔ وہ مشہور ہے اور کئی مرتبہ اس کا تذکرہ آیا کہ واقعہ تو اس کا بہت مفصل ہے، لیکن مشہور ہے اسی سے ایک عربی میں ایک کہا جاتا ہے، ایک کہاوت بن گئی، حالانکہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے اس زمانے میں کسی نے وہ شعر کہے تھے، جس میں ہے کہ وہ برتن اور پیالے کے بارے میں، وہ کیا تھا، جب برتن کو ہلایا جاتا ہے، وہ عربی کے الفاظ ہیں کون سے ہیں، جب برتن کو ہلایا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا۔ ایک برتن ہے، میں نے اٹھا کر رکھا ہوا ہے، اندر اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، سالن کا پیالہ ہے یا کیا پیالہ ہے، میں نے اٹھا کر رکھا ہوا ہے، تو وہ وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يُرَشِّحُ، وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يُرَشِّحُ، برتن میں نے اٹھا کر رکھا ہوا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں اچھا اس میں کوئی بہترین کوئی قیمتی چیز ہوگی، کوئی سمجھ رہا ہے پانی ہوگا، لیکن کسی نے ہاتھ ہلایا تو اس میں گند نکلا، وہ پتہ چلا کہ اچھا اس کے اندر گند بھرا ہوا تھا۔ بس یہی ہماری حالت ہے کہ جب ہم ویسے ہی ہوتے ہیں تو اچھے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ کسی نے کچھ کیا نہیں ہے، ہمیں کچھ کہا نہیں ہے، ہماری مرضی کے خلاف کچھ بتایا کہا نہیں ہے، تو ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمیں کسی نے تھوڑا سا ہماری مرضی کے خلاف کچھ کہہ دیا، پھر دیکھیں غصہ بھڑکتا ہے، پھر انتقامی جذبہ بھی آتا ہے، پھر انسان کیا عجیب حرکتیں کرتا ہے، پتہ چلا اچھا اندر تو گند بھرا ہوا تھا۔ تو یہی ہے کہ انسان کو اس وقت پہچانا جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اچھا صوفیہ کے اخلاق کی تفصیل اس طرح ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور اس کی ضد ہے تکبر۔ بہت سی مرتبہ انسان میں کوئی برائی ہوتی ہے، رذیلہ ہوتا ہے، اور ہوتا ہے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ظاہر ہونے کا وقت نہیں آتا ہے۔ وہی جیسے میں نے بتایا، اس لیے کہ کسی نے کچھ کیا نہیں۔ جب کوئی کچھ کرتا ہے اس کے ظاہر ہونے کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا بھرا ہوا تھا، ورنہ تو کسی کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرتے رہیں اور تو وہ بھی اچھا ہی بن کر رہے گا، ظاہر ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کے یہاں اس پر بڑے مجاہدے کرائے جاتے تھے اور اس کا سخت امتحان لیا جاتا تھا۔ جو جیسا ہوگا اس کے لحاظ سے اس کا امتحان ہوتا تھا کہ اچھا اس کو اچھی طرح ہلا کر دیکھے کہ اندر کوئی گند تو بھرا ہوا نہیں ہے، اور وہاں سخت واقعات جو ہمیں ملتے ہیں وہ اسی کے ملتے ہیں، اور اس کا سخت امتحان لیا جاتا تھا۔ پرانے مشائخ کے حالات تو شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، تو پہلے تو تعلیم میں یہ سب باتیں آتی تھیں تو بہت کچھ آ جاتا تھا۔ وہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ، جو شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تھے، کتنا سخت امتحان لیا تھا، کتنے دنوں تک حمام میں وہ لکڑیاں پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جلانے کی ذمہ داری دے دی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کا سخت امتحانات لیے گئے تھے۔ بہت مفصل واقعہ ہے۔ تو وہ سخت مجاہدات کرائے جاتے تھے۔ ہمارے ہے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعلیم میں بھی آیا تھا کہ فرمایا تھا کہ دیکھو دن میں رات میں تمہیں ملتی رہتی ہیں چیزیں کھانے پینے وغیرہ کا، 12 بجے تک بس چائے وغیرہ یہ سب سلسلے رات کو بند کرو، 12 بجے کے بعد یا سونا ہے تو سو جاؤ یا پڑھنا ہے تو پڑھو، بس اب اس کے بعد کھانے پینے کا سلسلہ اب ختم۔ اب قانون تھا، اصول تھا۔ ایک دیوبند کے استاد حدیث تھے، ان کو رات کو طلب ہو گئی کہ اچھا چائے پینی ہے، لیکن نظام کے خلاف تھا۔ وہاں تو کھڑکیاں ہوتی ہیں، کھڑکیاں کھول دی، کھڑکیاں باہر سے کو اچھا چائے لے آؤ، وہ چائے لے آیا، چائے مل بھی گئی، کوئی چائے پی رہے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع مل گئی فوراً کہ اچھا باہر سے چائے منگوائی اور ابھی پی رہے ہیں۔ اندر کسی کے پاس کچھ ہو کھانا پینا وہ پابندی نہیں تھی، باہر سے آنے جانے کا اور منگوانے کا سلسلہ نہیں۔ اب انہوں نے کھڑکی میں سے منگوایا، چائے کی پیالی ہاتھ میں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود واقعہ بیان فرمایا کہ وہ منظر گویا بالکل سامنے تھا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ عجیب واقعہ تھا کہ چائے کی پیالی ان کے ہاتھ میں ہے
شیخ کا معتکف سامنے پردہ ہٹایا اور حضرت شیخ وہاں سے ڈانٹ رہے ہیں ان کو، سخت ڈانٹ پڑی، اور ان کی حالت یہ کہ روتے جا رہے ہیں، یہ روتے جا رہے ہیں۔ اب ایک تو ہوتا ہے کہ اچھا اس میں کیا ہو گیا، میں نے کون سا بڑا جرم کر لیا، یہی ہوتا ہے امتحان، جو مشائخ کے یہاں امتحان، کہ ذرا ہلا کر دیکھیں کہ اچھا استاد حدیث ہیں دارالعلوم دیوبند کے، تو اچھا اتنی سی بات پہ وہ اتنی سی بات سمجھتے ہیں یا نہیں، اصول کے خلاف اور غلط کو غلط سمجھتے ہیں۔ روتے رہے، معافی مانگی، خیر حضرت شیخ نے اجازت خلافت بھی دے دی۔ تو یہ ہوتا تھا کہ امتحان لینے کے بعد دیکھتے تھے کہ اچھا واقعی ان کے اندر وہ چیز ہے یا بس ظاہر میں نظر آتا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان میں بعض رذائل ایسے دبے ہوئے ہوتے ہیں جو عام ظاہر نہیں ہوتے، جب وقت آتا ہے اس وقت ظاہر ہوتے ہیں، انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، حالانکہ وہ اس کا موقع نہیں آیا ابھی تک ابھرنے کا۔ تو خیر، صوفیہ کے اخلاق کی تفصیل اس طرح ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور اس کی ضد ہے تکبر، مخلوق کے ساتھ تلطف یعنی ظاہری مہربانی کا، تلطف کا برتاؤ کرنا، اور خلقت کی ایذاؤں کو برداشت کرنا، لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں ایذائیں وغیرہ پہنچتی ہیں اس کو برداشت کرنا، اور اس کو وہی انبیاء کے واقعات وغیرہ ہم دیکھیں قرآن وغیرہ میں کہ کس طرح انہوں نے برداشت کیا۔ اور بس ہمیشہ جب نظر اللہ تعالیٰ پر ہے تو پھر کسی کی، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ غصہ بہت آتا ہے، غصے پہ میں کیسے کنٹرول کروں، کیا کروں؟ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ایسی بات کہے، کوئی بات پیش آ جائے جس سے تمہیں غصہ آتا ہے، تو یہ سوچو کہ اس نے نہیں کیا ہے، اوپر سے کہلوایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ کہے، تو اوپر سے کہلوایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر غصہ ہو سکتے ہو کبھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے کیا ہے جو بھی کیا ہے۔ تو یہ تصور کرو کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہلوایا گیا ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو قابو کرو کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور اس پر یعنی یہ میرے ہی فائدے کے لیے کوئی بات ہوگی، اس کے ذمہ ڈالو ہی نہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح جیسے اگر کوئی بندوق چلاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا، یہ سمجھانے کے لحاظ سے، ظاہر ہم اس کے احکام کے لحاظ سے اس کو نہ سوچنے جائیں۔ فرمایا کہ کوئی بندوق چلاتا ہے تو کسی کو بندوق کے اوپر غصہ نہیں آتا ہے کہ اچھا اس نے کیوں مجھے مارا، چلانے والے پہ آتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں کچھ کہہ دیتا ہے تو ظاہر ہے اللہ کی مرضی سے ہی کرتا ہے نا، جب اللہ کی مرضی سے کرتا ہے تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر غصے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پر تو غصے ہو نہیں سکتا، تو اپنے آپ کو قابو کر لو۔ خیر، مختلف علاج ہر شخص کے اپنے لحاظ سے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے وہ سوال کرنے والے سے اس طرح فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں خلقت کی ایذاؤں کو برداشت کرنا، نرمی اور خوش اخلاقی کا معاملہ کرنا، غیظ اور غضب کو چھوڑ دینا، یہ تمام چیزیں وہی اخلاق حسنہ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ غصے کو چھوڑ دینا، ہمدردی اور دوسروں کو ترجیح دینا، خلق پر فرط شفقت کے ساتھ یعنی مخلوق کے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے یہ تمام معاملات کرنا، جس کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق کے حقوق کو اپنے حظ نفسانی پر مقدم رکھا جائے، دوسروں کے حقوق پہلے، میری خواہش بعد میں، حظ نفسانی اپنی خواہش، مجھے دل چاہ رہا ہے ایسا، یعنی دوسرے کی راحت اس میں، اچھا دوسروں کی راحت کا خیال رکھ لیں، کوئی بات نہیں، دوسروں پر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن میں تعریف کی گئی ہے کہ خود بھوکے اور فقر اور تنگی کی حالت میں ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلانا اور دوسروں پر ایثار۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معارف القرآن میں جہاں یہ آیت ہے کئی واقعات اس طرح کے نقل کیے ہیں، اور حکایت صحابہ، حیات الصحابہ میں تو اس کی بہت تفصیلات ملیں گی کہ کس طرح وہ اپنے خواہش اور اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسروں کی راحت وغیرہ کو ترجیح دیا کرتے تھے، جو صحابہ کی شان بیان کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق کو اپنے حظ نفسانی پر مقدم رکھا جائے۔ سخاوت کرنا، درگزر اور خطا کا معاف کرنا، خندروئی اور بشاشت جسم، لوگوں کے ساتھ ظاہر میں بھی اچھے انداز سے پیش آنا، سہولت اور نرم پہلو رکھنا، تصنع اور تکلف کا چھوڑ دینا، یعنی بناوٹ نہ ہو کہ اپنے آپ کو کچھ ظاہر کر رہے ہیں حقیقت میں کچھ اور ہو، کسی نے کوئی بات کسی کے سامنے اپنی وہ چیز ظاہر کرنا جو حقیقت میں نہیں ہے، تکلف نہیں، جو دل میں ہے وہ باہر ہے، جو ظاہر ہے اپنے دل کو بھی صاف رکھے، ظاہر کو بھی صاف رکھے۔ تکلف اور تصنع اور اپنی خواہ اپنے آپ کو کوئی بہت اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تصنع اور تکلف کا چھوڑ دینا، خرچ کرنا بلا تنگی اور بغیر اتنی فراخی کے کہ احتیاج لاحق ہو، خرچ کرنے میں بھی اعتدال، جس کو قرآن نے بتایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہ ہو اور بہت تنگی بھی نہ ہو،
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وہی قرآن کی آیتیں اگر دیکھیں، احادیث دیکھیں، یہ تصوف کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ خرچ کرنا بلا تنگی اور بغیر اتنی فراخی اور وسعت کے کہ احتیاج لاحق ہو، خدا پر بھروسہ رکھنا، توکل، تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرنا، بہت زیادہ جمع کرنے کی فکر نہ کریں. یہ سب چیزیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں. پرہیزگاری اور جنگ و جدل اور عتاب نہ کرنا مگر حق کے ساتھ. یعنی کوئی حق کا موقع ہے، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کوئی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی انسان غصہ، اس لیے کہ غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اچھے موقع پر ہو تو اچھی چیز ہے. جہاں اچھے موقع پر ہو تو اچھی چیز ہے. اچھے موقع پر اور ضرورت کے موقع پر بھی غصہ نہ ہو، انسان میں غصہ ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جس طرح مال اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، غصہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. دین کے لیے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ رہا ہے، انسان کو غصہ نہیں آ رہا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے. جہاں غصے کا موقع ہے وہاں غصہ کرنا کمال ہے، جہاں غصے کا موقع نہیں ہے وہاں غصہ نہ کرنا کمال ہے. تو یہ دونوں اس کے موقع ہوتے ہیں. غصہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے، بخل ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے. اب فضول میں اور ناجائز اور حرام کاموں میں کوئی پیسے استعمال کرنے، نہیں میں تو نہیں کروں گا، یہ بخل مطلوب ہے شریعت میں. ایسا ہونا بھی چاہیے کہ نہیں یہاں میں اپنے پیسے نہیں خرچ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، دین کا فائدے کا معاملہ ہے، فقراء اور غرباء کی ہمدردی کا معاملہ، ہاں انسان دل خوب خرچ کرے. تو بخل بھی کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے. اصل اس کا محل دیکھنا ہے کہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے. غصہ کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہی فرما رہے ہیں کہ پر جنگ و جدل اور عتاب نہ کرنا مگر حق کے ساتھ. بغض، کینہ، حسد نہ رکھنا. عزت و جاہ کا خواہش مند نہ ہونا. عزت اور شہرت اور ان چیزوں کے انسان اس کی طلب نہ رکھے، طلب بھی نہ رکھے، یعنی حاصل کرنے کی کوشش تو دور کی بات، طلب بھی نہ رکھے. وعدہ پورا کرنا. بردباری، دور اندیشی. بردباری یہی دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرنا وغیرہ، جس کو حلم کہا جاتا ہے. بھائیوں کے ساتھ موافقت و محبت کا معاملہ رکھنا اور اغیار سے علیحدہ رہنا. اغیار یعنی جو دین سے دور ہیں، وہی جس کو کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان برے ماحول کی وجہ سے خود یعنی برائی کی طرف جانے لگ جاتا ہے. اس کے متعلق پہلے تذکرہ آ چکا تھا. تو یعنی کسی کو برا نہیں سمجھنا ہے، کسی کو برا سمجھنا یہ منع ہے، لیکن ظاہری اعمال کے اعتبار سے کوئی ایسے ہیں جو ظاہراً شریعت کے پابندی سے، شریعت کے احکام پر نہیں چلتے، یا ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ظاہری اعمال میں اچھی نہیں ہیں، انسان ان سے زیادہ تعلق رکھے گا تو ان کی چیزیں اس کے اندر آنی شروع ہو جائیں گی. یہ منع ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، بلکہ صرف جو غیر دیندار ہو نہیں بلکہ غیر مسلم ہو ان کے ساتھ بھی ہمدردی، خیر خواہی، وہ تو اسلام نے سکھایا ہے، وہ تو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. تو تعلق نہ رکھنا، دلی تعلق، اس طرح کے انسان اتنے زیادہ تعلق رکھے کہ ان کی چیزیں انسان اپنے اندر بھی آنی شروع ہو جائیں اور برائیاں اس انسان کے اندر آنے لگ جائیں، یہ منع ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ انسان دوسروں میں جہاں پر انسان دیکھتا ہے کوئی غلط یا خلاف شرع کام کر رہا ہے تو ان کو اگر دین کی باتیں سمجھانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، تو یہ تو شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ ہے. ان کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ان کی مدد کر دیتا ہے، وہ تو اس میں مسلمان غیر مسلم کو بھی نہیں دیکھا جاتا، ان کی بھی مدد کی جاتی ہے. تو اس لیے کوئی اس کو سمجھنے میں کسی کو غلطی نہ ہو. بھائیوں کے ساتھ اپنے جو اپنی طرح کے لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں، جن انسان دیندار بننا چاہنا، تو یہ ہر مسلمان کی طلب ہونی چاہیے کہ میں دیندار بننا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے لوگوں میں انسان کو رہنا چاہیے. تو بھائیوں کے ساتھ موافقت و محبت رکھنا اور اغیار سے، اغیار بھائی سے مراد اپنے دینی بھائی جو دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور خود انسان کا عمل نہ ہو تو یہ نہ سوچے نہیں یہ تو میرے نہیں. کوشش کرنے کے لحاظ سے، طلب اور جذبے کے لحاظ سے وہی ہونا چاہیے کہ مجھے ایسے لوگوں سے اور دینداروں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان کو کہا گیا دینی بھائی. تو بھائیوں کے ساتھ موافقت محبت رکھنا، اغیار سے علیحدہ رہنا، محسن کی شکر گزاری، جاہ کا مسلمانوں کے لیے خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے جس کو کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، اس سے وہ کسی مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو مسلمان کو فائدہ پہنچائے. کسی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو فائدہ پہنچائے. یہ کہہ رہے ہیں جاہ کا مسلمانوں کے لیے خرچ کرنا. صوفی اخلاق میں اپنا ظاہر و باطن مہذب بنا لیتا ہے، اور تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے. تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے. اللہ کے ساتھ ادب ہو، مخلوق کے ساتھ ادب ہو، تمام کے ساتھ ادب کا معاملہ. نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنا، لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جو ان کے آداب ہیں ان کا معاملہ کرنا،
تو تصوف دیکھا جائے تو ہر جگہ کے آداب کا خیال رکھنا یہ تصوف ہے۔ ظاہر ہے آداب کا خیال کب ہوگا؟ جب انسان دل سے بھی اس کے اندر وہ جذبہ ہوگا اور دل میں گند اور برائی نہیں ہوگی، تبھی یہ آداب ظاہر ہوں گے انسان کے ظاہر کے اعتبار سے۔ تو فرماتے ہیں تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے۔ بارگاہ احدیت، یہ اللہ تعالیٰ بارگاہ احدیت کا ادب یہ ہے کہ ما سوى اللہ سے منہ پھیر لینا، اللہ کے سوا کوئی دل میں نہ ہو۔ دل میں جو رکھنے کی چیز ہے وہ تو اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات، بس اسی کے اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ بارگاہ احدیت کا ادب یہ ہے کہ ما سوى اللہ سے منہ پھیر لینا، ما سوى اللہ سے منہ پھیر لینا شرم کے مارے حق تعالیٰ کے اجلال و ہیبت کے سبب۔ بدترین معصیت ہے تحدیث نفس۔ گناہوں میں مختلف گناہ ہوتے ہیں، ہم ظاہری گناہوں کو گنوا لیتے ہیں کہ اچھا چوری کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بدترین معصیت ہے تحدیث نفس۔ انسان بیٹھا ہے 10 دل میں باتیں کر رہا ہے، یہ کرنا چاہیے، اچھا یہ کرنا چاہیے، اچھا فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، خیالات میں انسان باتیں کر رہا ہے۔ فرماتے بدترین معصیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اپنے اصل ٹھیک ہے ظاہری معصیت سے بچنا، تو انسان کو پتہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، چلو پڑھتا ہوں، کسی سوچ میں لگ گیا اور سوچے کہاں، تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سوچے کہاں۔ ایسی معصیت ہے، ایسی فضول چیز ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور انسان کے کتنا وقت اس میں برباد ہو جاتا ہے، اور انسان اخیر میں جا کر اچھا اتنی دیر میں نے اتنا ہی پڑھا، کیا ہو گیا؟ اچھا میں سوچوں میں لگ گیا تھا، باتوں میں کہیں سوچ رہا تھا، اچھا کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ کتنے اوقات انسان کی زندگی کے ایسے گزرتے ہیں کہ فارغ ہے لیکن بس سوچوں میں گم ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ تحدیث بالنفس جو ہے، دل میں باتیں کرتے رہنا، فضولیات خواہ کی ادھر ادھر کی، یہ انسان کے وقت ضائع ہونا، اس کو بھی یہ حضرات معصیت اور گناہ قرار دیتے ہیں۔ بدترین معصیت تحدیث نفس ہے، یعنی نفس سے باتیں کرنا، اور یہ ظلمت کا سبب ہے۔ انسان کے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے کہ لغو اور فضول اور ان چیزوں کی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ وہی نماز کے خشوع کا جہاں مسئلہ آتا ہے کہ انسان نماز میں بھی دھیان نہیں دے سکتا، ذکر میں، تلاوت میں دھیان نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ذہن میں چونکہ وہ سب باتیں گھومتی رہتی ہیں۔ اب نماز پڑھ رہا ہے تو ذہن میں وہی عادت چونکہ ہے کہ ذہن ادھر ادھر گھومتا رہے گا، پھرتا رہے گا، سوچتا رہے گا، باتیں کرتا رہے گا، تو وہی نماز میں بھی وہی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ قرآن میں جہاں خشوع کا، نمازوں میں خشوع کا حکم ہے، فوراً ہی اس کے بعد حکم کیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کے ساتھ فوراً والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو خشوع کے لیے لغو سے بچنا بہت ضروری ہے، خشوع حاصل ہونے کے لیے لغو سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور انسان جس کی عادت ہوتی ہے اپنے دل میں باتیں کرتا رہتا ہے، تو نماز میں ہر چیز میں وہی کرتا رہے گا، ذکر کر رہا ہے تب بھی ذکر تو کر رہا ہے، لیکن ذہن ادھر وہی تحدیث دل میں باتیں کرنا، یہ حدیث النفس اسی میں لگا رہتا ہے۔ یہ بہرحال ان کا مکتوب، تو ان کا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں امام ربانی قدس سرہ کی یہ چند سطور سرنامہ اور عنوان ہے ان تمام مباحث کا جو طریقت کے شریف فن میں ہزارہا ضخیم کتابوں کے اندر اولیاء نے جمع کر دیے ہیں۔ عالم کی خلقت کے اصل مقصود اور بطحۂ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلائے ہوئے پاک مذہب اسلام کی 1400 برس میں جتنی بھی تفصیل اور توضیح کتابوں میں لکھوں کا کتابوں میں مدون ہوئی ہیں، سب کا لب لباب یہی ہے جو مذکورہ 10 سطروں میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب اور ارشاد ملوک شروع ہوتی ہے۔ تو خیر یہ حضرت گنگوہی کے مکتوب کا خلاصہ تھا۔ اب اس کے متعلق خیر وقت ہمارا پورا ہو گیا، مختصر چند باتیں کہ یہ تصوف جس کا بار بار تذکرہ آتا ہے، اگرچہ یعنی بہت زیادہ اس مرتبہ کوئی زیادہ تذکرہ نہیں آیا، لیکن یہ جس کو ہم کہتے ہیں تصوف، یہ کیا چیز ہے اور کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور نہیں مانتے؟ کچھ اس کی باتوں کا تذکرہ پہلے آ گیا۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں بنیادی جو ارکان ہیں وہ 3 بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور کب؟ حجۃ الوداع، حج سے فارغ ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور ہے، جس کا مطلب ہے کہ تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں، اسلام کی تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں، آخری دور ہے۔ اب کیا ہے؟ بس پوری تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنا باقی رہ گیا ہے۔
اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، تعلیمات پوری ہو چکی ہیں. تو اخیر میں حجۃ الوداع کے بعد ایک واقعہ آتا ہے، ایک موقع آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. واقعہ مشہور ہے، مفصل ہے، پوری روایت میں نہیں جاتے. اس میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات فرماتے ہیں. اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان. ایمان، اسلام، احسان. اور چوتھا سوال تھا قیامت کے بارے میں. چوتھا سوال تھا قیامت کے بارے میں. ایمان ہم جانتے ہیں عقائد سے تعلق ہے، ایمان ماننے کی چیزیں، اللہ ایک ہے، توحید وغیرہ. تو ایمان کا تعلق تو ہو گیا دل سے، عقائد سے. تو اسلامی تعلیمات کی بنیادی جو ارکان ہیں وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. تو پہلی چیز اس میں آ گئی، یا ایک چیز اس میں آ گئی عقائد. دوسری چیز اسلام یعنی ظاہری احکام. جو نماز ہے وہ ظاہری احکام، اس کو اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے ظاہری احکام. اس لیے کہ ایک دل میں ہوتا ہے وہ تو ایمان کہلاتا ہے، ایک ظاہر میں ہوتا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں. جہاں تھوڑا سا دونوں میں فرق ہوتا ہے تو یہ اسی طرح فرق بیان کیا جاتا ہے. تو انسان کے نماز، روزے، ظاہری جتنے احکام ہیں، ظاہری جتنے احکام ہیں وہ سب آ گئے اسلام میں. اس میں یہ سب کچھ آ گیا جس کو میں نے بتایا کہ اسلام نے جہاں جہاں ہمیں بتایا ہے کہ اچھا دیکھو جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تجارت جائز ہے، یہ فلانا معاملہ ناجائز. تمام معاملات میں، عبادات میں، ہر چیز میں جو بھی اس کا ظاہر ہے یہ اسلام کہلائے گا. تو ایک رکن ہو گیا عقائد، دوسرا ہو گیا ظاہری احکام اور ظاہری اعمال جس کو ہم فقہ کی کتابوں میں فقہ کہہ دیتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں جو مذکور ہوتا ہے. اور تیسرا احسان، یہی تصوف ہے. یہی احسان ہے جس کو بعد میں اس کا نام تصوف پڑ گیا، ورنہ اس کو حدیث کی اصطلاح میں ہم احسان کہہ سکتے ہیں. اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے کہ انسان ہر عمل میں نیت دھیان سے دھیان لگا لے کہ اچھا میں یہ کر رہا ہوں. اور رمضان کے شروع میں اس پر بات ہوئی تھی کہ ہر عمل کرنے سے پہلے نیت کرے اور نیت کو حاضر کرے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. ہر چیز میں احضار نیت کہ یہ کیوں کر رہا ہوں، میں وضو کیوں کر رہا ہوں، ہاتھ کیوں دھو رہا ہوں. اگر میں اس کو مثالیں بھی دی تھیں کہ اچھا افطاری کر رہے ہیں تو افطار میں کھجور کیوں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ افطار کھجور سے کی جائے، سنت پر عمل کے نیت سے. ہر چیز میں جب وہ دھیان آئے گا تو انسان کا دھیان جمنا شروع ہو جائے گا ایک چیز پہ کہ اچھا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، سنت ہونے کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، اچھا یہ عمل اس لیے ہے، اچھا یہ سنت ہے اس وجہ سے کر رہا ہوں. تو دھیان جمانا، انما الاعمال بالنیات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تصوف کی، احسان کی ابتدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے، اور انتہا اس کی ہوتی ہے جو اس حدیث جبرائیل میں بیان کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا احسان کیا ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. بس اس تصور کے ساتھ. تصور کیسے آئے گا؟ شروع ہوگا وہی اخلاص نیت اور احضار نیت، شروع وہیں سے ہوگا. اور اس کے انسان اہتمام کرتا رہے تو اس کا درجہ یہ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد انسان کا یہاں تک دھیان جم جائے کہ اچھا ان تعبد اللہ کانک تراہ. بس جیسے ایک غلام ہے وہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو اور جس طرح وہ کام کرتا ہے اسی طرح وہ بس نماز پڑھ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے بس دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سامنے ہیں. اس طریقے سے تمام دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دل بھی دیکھ رہے ہیں، تو دل کو بھی متوجہ اور اپنے ارکان کو بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہی احسان ہے. اور اسی کو تصوف کہتے ہیں. یہی وہ ہے جس کو قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں 4 بنیادی مقصد بیان کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھنا، ظاہری الفاظ کی ادائیگی، قرآن پڑھنا سکھا دے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو ایک تو ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا سکھایا، حالانکہ عرب تھے، ان کو بھی قرآن پڑھنا سکھایا، اس طرح تجوید کے ساتھ یہ حرف اس طرح ادا ہونا چاہیے، پڑھنا سکھایا. قرآن کی تفسیر سکھائی، دوسری بات. احادیث اور باقی تعلیمات دیں، تیسری بات. اور چوتھا مقصد تزکیہ، کہ ان کے دلوں کو گندگیوں سے پاک کرنا، تزکیہ کرنا. یہ تزکیہ کہا گیا. قرآن کی اصطلاح میں جس کو تزکیہ کہا گیا، حدیث کے اصطلاح میں جس کو احسان کہا گیا، یہی وہ چیز ہے جس کو ہم بعد میں اس کا نام تصوف پڑ گیا. کیوں تصوف پڑا وہ بات کی بات ہے، لیکن بہرحال زیادہ سے زیادہ اگر کہہ سکتے ہیں تو لوگوں کو اس کے نام سے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، نام کیوں تصوف رکھ گیا ہے. یہ اسی طرح جیسے حدیث کو حدیث ہی کہتے ہیں، کیوں بخاری کی حدیث کہتے ہیں، کیوں ترمذی کی حدیث کہتے ہیں، کیوں
نسائی کی حدیث، نسائی کا نام نہیں اچھا لگتا، نہیں اس کو کوئی اور نام دینا چاہیے، ٹھیک ہے جو نام دینا ہو دے دو، بہرحال مقصد جو ہے وہ تو حاصل ہے کہ اچھا یہ علم ہے جو شرعی اعتبار سے مطلوب ہے اور ضروری ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو شرعاً ضروری ہے، قرآن میں جس کو تذکیہ کیا کہا گیا اور حدیث میں اس کو احسان کہا گیا۔ اب لوگ اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو وہی کہ نام سے لوگوں کو اس نام کہاں سے، نام بدعت ہے، تو ظاہر ہے یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر کسی زمانے میں اگر ڈاکٹروں کو حکیم کہا جاتا تھا، اب ڈاکٹر کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طبیب کہا جاتا تھا، تو نام تو بدعت نہیں ہوگا، نام کی وجہ سے کوئی علاج کرنا نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ جو چیز ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، مقصد کو دیکھو، نام کو نہ دیکھو۔ حدیث کو حدیث کی وجہ سے ہم لیتے ہیں، بخاری ہونے کی وجہ سے نہیں، مسلم ہونے کی وجہ سے نہیں، ابو داؤد نہیں، بلکہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو مقصد دیکھنا ہے، نام کو نہیں دیکھنا۔ اگر پہلے زمانے میں مدرسوں کا نام دارالعلوم نہیں تھا تو اب دارالعلوم کا نام بدعت نہیں ہو جائے گا، نام کو نہیں دیکھنا، مقصد کو دیکھنا ہے، تو نام سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال بعضوں کو تو نام سے چڑھے، بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، چونکہ نظر نہیں آتا، ظاہری اعمال تو نظر آتے ہیں، بس یہ کر رہے وہ کافی ہے، کیوں وہ دل میں یہ سب چیزیں اور دل کی یہ سب چیزیں جو نظر نہیں آتی؟ چونکہ نظر نہیں آتا، اخلاص ہے یا نہیں نظر نہیں آتا، تو بس ٹھیک ہے، جو نظر نہیں آتا اس کو چھوڑ دو۔ حالانکہ شریعت کے احکام میں سے ضروری احکام ہے یہ بھی، جس کا حکم دیا گیا ہے، قرآن حدیث کے نصوص ہے اس بارے میں، اور اس پر علماء نے بہت کچھ تفصیلات لکھی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ دوسری بات یہ کہ نظر نہیں آتا، تیسری بات یہ بھی ہے، تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہے بھی مشکل، بات تو صحیح ہے کہ مشکل ہے، نماز ظاہر میں پڑھ لینا آسان ہے، خشوع، دھیان، اللہ کا دھیان دل میں جمانا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کے لیے انسان کو ذرا اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر میں تو انسان کچھ بھی کر لے، لیکن دل کو متوجہ کرنا اس کے لیے انسان کو ذرا زور دینا پڑتا ہے، دھیان دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشکل ہے، چلو چھوڑو۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے، ایک اور وجہ ہے جس کی جو بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے تصوف کا نام لیا اور بہت سی ایسی حرکتیں کی جو نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بڑی وجہ ہے۔ قوالیاں، میوزک کے ساتھ تصوف ہے، ڈانس کر رہے ہیں یہ تصوف ہے، یہ صوفی لوگ ہیں جو ڈانس کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر اصل علم کے اندر یہ چیز نہیں ہے، لوگوں نے وہ نام لے کر اس کو غلط استعمال کیا ہے، تو اس سے جیسے اگر لوگ غلط علاج کرنے لگ جائیں، اگر اطباء غلط علاج کرنے لگ جائیں، تو ایسا تو نہیں کہ انسان طبیب سے علاج کرانے چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹروں سے علاج کرانا چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو غلط علاج کر دیتے ہیں، غلط سرجری کر دیتے ہیں، پھر بھی لوگ کرواتے ہیں، اس لیے کہ جسم کے علاج کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، روح کے علاج کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، تو اچھا نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اچھا ہم علاج ہی نہ کروائیں۔ تو یہ ہوتا ہے تصوف میں لوگوں نے واقعی غلط چیزیں کی اور بہت کچھ کی۔ انسان صحیح اور غلط کو پہچانے، جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کرے، جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کرے، یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے غلط کام کیے تو ہم اس فن ہی کو چھوڑ دیں اور اس علم ہی کو چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اور جگہوں پر نہیں ہوتا، وہی مشکل ہونے کی وجہ سے شیطان نے ایک بہانہ نکال دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دو۔ وجہ ہے، لیکن ظاہر ہے وجہ کوئی معتبر وجہ نہیں ہے۔ خیر، اس پر انشاءاللہ آج جمعہ بھی ہے، تو مزید انشاءاللہ اس پر اخلاق وغیرہ پر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے، اسی عنوان کو آگے مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا